آپ کو پتا ہے کہ 6 ججز صاحبان کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا اپنے پہلے چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے بعد جو ہے وہی خط پہنچ گیا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے پھر پہلے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا، کمیشن کے بعد پھر ظاہر ہے اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیا گیا، کیونکہ کمیشن کی نامنیشن جب ہوئی تھی تصدق جیلانی صاحب فارمر چیف جسٹس، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ جو ہے آج اس حوالے سے کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایک خط لکھا گیا جو ہے جسٹس بابر ستار صاحب، آنریبل جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے انہوں نے خط کے اندر نشاندہی کی ہے، وہ آپ کے سامنے ان کے جو مدرجات ہیں وہ رکھ دیتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کو جو خط لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں مجھے یہ پیغام دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشیل کی طرف سے پیغام ملا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ مجھے پیغام دیا گیا سرولنس کے طریقہ کار کی سکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اس طرح کے دھمکی امیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ بنیادی طور پر انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہے پیغام براہ راست جو ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ 2 پریس کانفرنسز، پہلے ایک ہم نے دیکھا میسج، ایک ریکارڈڈ ویڈیو پیغام سنایا گیا اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب کی طرف سے، وہ کیا بتا رہے ہیں اس جو بابر ستار صاحب کی طرف سے جب یہ خط اس کے اوپر رپورٹنگ شروع ہوگی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، تو اٹارنی جنرل کا اس خط کے حوالے سے جو رسپانس آیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نہ حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کے جو ان کا کام ہے، جو ان کے آئینی فرائض ہیں، اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے۔ یہ تاثر جو ہے اس کی میں پرزور طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں۔ وہ جو خط ہے، اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ تھی۔ جو کوئی میسج کہیں سے بھی کوئی کمیونیکیٹ ہوا ہو، اور میں اس چیز پہ تو میں اور وضاحت کر دوں کہ میری معلومات کے مطابق کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا براہ راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ وہ رابطہ جو تھا وہ اٹارنی جنرل آفس ہو یا تھرو ہوا، اور وہ اس حد تک ہوا کہ جو ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہے وہ ان کیمرہ کی جائے، وہ براہ راست ان کے گوش گزار کی جائے، اور یہاں تک ہی بس درخواست تھی۔ یہ اب ضروری ہے کہ یہ جو رپورٹنگ ہے اس کی، وہ اس کے کانٹیکسٹ میں، پراپر کانٹیکسٹ میں۔ ناظرین اسی طرح بعد میں ایک پریس کانفرنس، ویسے تو کابینہ کی میٹنگ تھی، وہاں پہ انفارمیشن منسٹر وہاں تاتار صاحب تھے، لاء منسٹر صاحب تھے وہاں پہ موجود، انہوں نے بھی اس خط کے حوالے سے جو اپنی رائے سامنے رکھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام ادارے اپنے اپنے جو ہے کام کر رہے ہیں، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح کو ان کو کام کرنا چاہیے۔ اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی جائے، تو اس کو مس کنسٹرو کر کے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس پر مبنی خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی، چیف جسٹس تک آپ کی رسائی ہے، تو ایک ہی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنا جس سے آپ کی ڈیلی میٹنگز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس ایشو کو کنٹروورشل کرنے والی بات ہے، اور کسی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو تناؤ ہے اس کو کم کرنا ہوگا، اور تمام اداروں کو آپس میں مل جل کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، سپریم کورٹ ظاہر ہے اس کیس کو سن رہا ہے، 8 جون کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے میرے خیال میں۔ حسین چودھری ہمارے نمائندے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو کور کرتے ہیں موجود ہیں۔ حسین، یہ خبر کب اور کس وقت آنا شروع ہوئی، اور مطلب ظاہر ہے سورس تو نہیں پوچھتے ہم رپورٹر سے، کہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت وقت کو امیجیٹلی اس کو ناٹ دیٹ لیس دین دا لیول آف اٹارنی جنرل رسپونڈ کرنا پڑا۔ جی خابر صاحب بہت شکریہ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین جو کیس تھا اس کی سماعت چل رہی تھی، اور اس کا فیصلہ تقریباً 3:15 بجے کے قریب یہ محفوظ ہوا ہے۔ اس دوران ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی پتہ چلا کہ اس طرح جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ان کا ایک اور خط کہہ لیں، یا جو پہلے سے جو خط لکھا ہوا تھا چیف جسٹس کو، اسی کا ایک جز جو ہے وہ یا ایک پیراگراف جو ہے وہ مزید سامنے آیا، اور اس میں انہوں نے آڈیو لیک جو کیس وہ سن رہے ہیں گزشتہ تقریباً اب جون میں ان کو 1 سال ہو جائے گا اس
آڈیو لیک کیس کو. اب آئندہ سماعت جو ہے وہ 29 مئی کو ہونی ہے. تو آڈیو لیک کیس کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ مجھے بھی اس حوالے سے ایک خط آیا ہے. انہوں نے خط لکھا اپنے چیف جسٹس کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو آڈیو لیک کیس میں سن رہا ہوں اس میں چونکہ جو خفیہ ادارے ہیں, جو تحقیقاتی ادارے ہیں اور جو دیگر ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو نوٹسز کیے تھے اور جو سرویلنس ہے اس کی اسکروٹنی کے حوالے سے وہ سن رہے تھے کیس, تو اس حوالے سے مجھے جو ہے وہ دھمکی دی گئی یا مداخلت کی گئی یا یہ کہا گیا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بیک آف استعمال کیا جی پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی خط میں کہا کہ میں نے جو ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ میں تو اپنا وہ کیس سن رہا تھا اور ابھی بھی وہ کیس جاری ہے. اب ظاہر ہے 29 مئی کو وہ کیس ہے. تو یہ خط جو ہے وہ آج اچانک جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا تھا وہ خط اس حوالے سے تھا کہ جو سوشل میڈیا مہم ان کے خلاف چلی تھی وہ بھی اسی آڈیو لیک کیس کا ہی بیک گراؤنڈ تھا, کیونکہ یہ کیس جب چل رہا تھا تو وہ بھی ہم نے کیس ڈسکس کرنا ہے پروگرام میں. چودھری غلام حسین صاحب, بڑا امیڈیٹ ریئیکشن آیا اپنے دوستوں کی طرف سے. تارڑ برادران تو ایسے برادران تو نہیں ہے, ظاہر ہے ان کی رشتہ داری تھوڑی بہت آپس میں ہے. تو تارڑ صاحب تو آج لا منسٹر بھی تارڑ صاحب, انفارمیشن منسٹر بھی تارڑ صاحب, انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب خام خام میں جو ہے جب دل کرتا ہے خط لکھتے ہیں, نہیں لکھنا چاہیے. یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں تھی ان کے پاس. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ خاور گمن صاحب کو کچھ پتہ نہیں اور جو میرا مطلب ہے یہاں نائب قاصد ہے اس کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی ججز کے پاس کچھ خاص خبر نہیں ہوتی, نہ ان کو کوئی ان کے پاس علم ہے, نہ ان کے پاس اطلاعات ہے, نہ ان کو پتہ ہے کیا دھمکی ہے اور کیا کس بندے نے کیا یہ حرکت کی ہے نہیں کی. یعنی ان کو آپ جٹلا رہے ہیں. میں آپ کو خاور گومن صاحب ناچیز رہا ہے, بہت سارے ججز کو میں ناپسند کرتا ہوں, لیکن میرا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے وہ دینا شروع کر دوں, خدا نخواستہ ان کے خلاف میسیجز دینے شروع کر دوں. تو یہ آپ بند کرائیں, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اگر ایک جج صاحب خط لکھتے ہیں تو دیر از اے ویری سیریس ایشو انوالوڈ. آپ اس کو ایک پریس کانفرنس میں یعنی گفتگو کر کے اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. ان کو آپ منطقی انجام تک جانا ہوگا.